السلام علیکم، میرا نام شیخ عبدالرحمٰن، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ایڈیشن. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد انس صدیقی صاحب. السلام علیکم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ عز و جل. صدیقی صاحب، اس سے پہلے میں نے گزشتہ ویڈیو آپ کے ساتھ حج کے ٹاپک پہ کی، ماشاءاللہ بڑی بہترین رہی. اب جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں، چونکہ حج کے موسم کے ساتھ مسلمان قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ قربانی کرتے ہیں. تو جس طرح اس میں ہم نے ایک حج کے فلسفے کی بات کی، یہاں پہ بھی ہم قربانی کے مسائل پہ ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کی جو اصل ہے یا قربانی کی وجہ ہے یا قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ میں ایک جانور لے کر آ رہا ہوں 2 لاکھ کا 2.5 لاکھ کا، یا اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈال رہا ہوں مسجد میں اور اس کو اللہ کی راہ میں ایک خاص موقع پہ قربان کر رہا ہوں، نہ اس میں آگے نہ پیچھے. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. بات یہ ہے کہ قربانی کے فلسفے یا قربانی کی اصل کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ خدا کا فلسفہ محبت سمجھنا پڑے گا آپ کو. خدا کا فلسفہ محبت انسانوں جیسا نہیں ہے. انسان کا فلسفہ محبت یہ ہے کہ اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہیں گے وہ اس قدر جو ہے نا آرام میں رہے، سکون میں رہے، اس کو بارش نہ بھگائے، اس کو دھوپ جو ہے نقصان نہ دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو. لیکن خدا کا ایسا فلسفہ نہیں ہے. خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. اچھا. حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ حیات طیبہ دیکھیں، آپ سرکار دو عالم ہیں لیکن آپ کے اوپر جو ہے لوگ پتھر برسا رہے ہیں. آپ کی نالین پاک تک جو ہے وہ خون ہے، خون اترا ہے. آپ سوچیں گے تو آپ بولیں گے یار یہ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم رحمت للعالمین، تمام وجہ تخلیق کائنات، اور یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. پھر آپ آ جائیں یوسف علیہ السلام پہ. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے ان کو پریشانیوں کا دور ہے، جیل کاٹ رہے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. مطلب آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی نبی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا جد و جہد والا ہے، جبکہ یہ سارے پیارے بندے ہیں اللہ کے. بے شک. آپ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف دیکھیں آپ کہ وہ گئے ہیں، پھر 10 سال بکریاں چلا رہے ہیں، پھر جا کے نبوت عطا ہوئی ہے. مطلب نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، مطلب اعلان نبوت آپ نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا جو محبت کا کانسیپٹ ہے وہ پریشان کرنا ہے. اس دور کے اندر سب سے قیمتی چیز آپ کیا سمجھتے ہیں انسان کے لیے کیا ہے؟ سکون، راحت ہے جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. نہیں سر، اس دور میں سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے اس کا پیسہ ہے. تو پیسے کے ذریعے وہ مادیت پسند، پیسہ بھی کماتا ہے اسی لیے نا کہ وہ سکون حاصل نہیں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. سکون نہیں، بے سکونی کے لیے بھی پیسہ کماتے ہیں لوگ. اچھا. سکون تو آپ تو یہ آپ تو ان چند مخصوص لوگوں کی بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ جو اسپریچولزم پڑھ کے بیٹھے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرے ذہن میں جاتا تو میں نے آپ کو ہاں سکون، لیکن مجموعی طور پہ آپ جتنا سوشل میڈیا اسٹف اٹھائیں گے، موٹیویشنل اسپیکر اٹھائیں گے، وہ آپ سے کہیں سکون کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں بس پیسہ کیسے کمانا ہے، بائی ہک اور بائی کرو، پیسہ کیسے کمانا ہے. سب سے زیادہ جو سرچ ہونے والی جو لائن ہے، سینٹنس ہے، وہ یہی ہے کہ مطلب پیسہ کس طرح سے کمایا جائے یا آن لائن کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. خیر پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ابھی اس دور کے اندر جس ایرا میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اس کے اندر انسانوں کی نگاہ میں سب سے بنیادی چیز پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے. لیکن پیسہ ہے اور ہر دور میں پیسہ رہا ہے، مختلف شکل میں، مختلف معاملات میں پیسہ جو ہے وہ اس کا داخل رہا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اتنی لمبی گفتگو کرنے کے بعد انسان کا جو پیسہ ہے نا، اس میں وہ انسان ایک جانور لاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس جانور کی، اتنے من کا یا اتنے کلو کا جانور وہ لاتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے. اس میں اس کا پیسہ لگتا ہے، اس کا وقت لگتا ہے، اور اس کی نیت پہنچتی ہے خدا تک. خون اور گوشت نہیں پہنچتا. قرآن کے الفاظ یہی ہیں بے شک یہی کہ نیت پہنچتی ہے. تو خدا محبت کا ٹیسٹ لیتا ہے یہ کہ اس کو مجھ سے محبت کتنی ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے میری راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا. اب کوئی اس بات کو یوں بھی لے سکتا ہے کہ بھائی وہ تو زکوٰۃ بھی ہے. دیکھیں زکوٰۃ ایک 2.5% حصہ ہے، وہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ غربا کے لیے ہے. اس میں کہیں غریبوں کو نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ آپ کھائیں، پڑوسیوں کو کھلائیں،
غربا کو بھی دیں، وہ ہے اس سے. لیکن اگر آپ سارے قربانی کا گوشت اکیلے بھی کھائے جائیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا، آپ نے قربانی کی، آپ نے کہا پورے سال میں اپنا گوشت جو ہے وہ رکھ کے کھاؤں گا، مطلب وہ ایسا کرنا نہیں ہے، لیکن غریبوں میں بانٹنا اگر، لیکن کر سکتے ہیں ایسا. کر سکتے ہیں ایسا. تو مطلب آپ فریج میں جگہ بنا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو خدا کی جو محبت آپ دیکھیں، اس کا جو واقعہ پس منظر دیکھیں آپ، اس کا سب سے محبوب چیز ہوتی ہے بیٹا، وہ چھری کے نیچے. میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ واقعہ ابھی حج نماز پڑھنے جائیں گے اس میں بھی سناتے ہیں امام صاحب، تو سن لیں گے وہ واقعہ. واقعہ بہت تفصیلی ہے، وہ سنتے رہتے ہیں، وہ سن کے ہی بڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم سنتے ہیں ہر سال. تو آپ اس کو سمجھیں، اس واقعے کو سمجھیں کہ سب سے قیمتی چیز ہے انسان کی اولاد، جو اس کا ڈی این اے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر چھری رکھ دی صرف حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ محبت کا ٹیسٹ ہے ایک چھوٹا سا. اب ظاہر سی بات ہے، اب لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اگر وہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ہٹایا جاتا تو ہر سال بیٹا ذبح کرنا پڑتا. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، لوگ کہتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا اپنے بندوں کے لیول جانتا ہے. وہ جس بندے کو کہہ رہے ہیں نا کہ وائزین تو یہی بتاتے ہیں، نہیں وہ بتاتے ہوں گے، میں اسی بات کو تبھی کلیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کا ذبح کا حکم دے رہے ہیں تو وہ ہیں بھی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. ہر آدمی خلیل اللہ نہیں ہے. بے شک بے شک ایسا ہی. تو اسلام عرف کے مطابق ہے اور اسلام نیچر فطرت کے مطابق ہے. اگر اس طرح کا کوئی حکم ہوتا کہ اور اس طرح، خیر یہ تو ویسے ہی ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہوتی ہی نہیں، لیکن لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ بھائی اگر اس دن مینڈا نازل نہیں ہوا ہوتا تو آج ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی قربانیاں دے رہے ہوتے. تو ایسا کچھ بھی کانسیپٹ نہیں ہے، ایسا ہونا ہی نہیں تھا، نہ ہوگا، کیونکہ خدا جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. اور یہ امتحان بھی جو اس نے ہے نا، وہ بندہ دیکھ کے امتحان لیتا ہے. قرآن کے اندر ہے گا کہ ہم کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. تو یہ والا جو ہے نا بیٹے کو ذبح کرنے والا، یہ بوجھ ابراہیم علیہ السلام ہی اٹھا سکتے ہیں. عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے. یہ اچھی آپ نے نقطہ بتایا، جس طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ نے جو بتایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ بہت اچھا نقطہ بتایا آپ نے. اور اس میں جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ اخلاص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ خون نہ گوشت پوچھتا ہے، بلکہ اس کی نیت اور اس کا اخلاص پوچھتا ہے. اچھا صدیقی صاحب، یہ بتائیں کہ قربانی کا جیسے قربانی کے دن آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پورے سال پیسے جمع کرتے ہیں، باقاعدہ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، یا ایک بڑا نوجوان لڑکوں میں شوق ہوتا ہے کہ بھئی مطلب ہمارے یہاں جانور آئے، بکرا آئے یا گائے آئے، ہم اس کو گھمائیں. تو اب جو ہے نا وہ شوقیہ یہ شوق کے لیے وہ کچھ بھی کر کے مطلب قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سوال اس میں یہ کہ تو قربانی واجب وجوب میں آئے گی، یا وہ مطلب پیسے جمع کر کے کر رہے ہیں، یا کمیٹیاں ڈال رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، تو کیا سلسلہ بنے گا اس میں قربانی کے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ ویسے ہی قربانی نہیں کریں، اپنا قرض ادا کریں. سیدھی بات یہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا بالکل تنگی کا مذہب نہیں ہے. آپ کو ایک مکمل، اور اس نے اسلام نے ایک مخصوص نصاب طے کیا ہے، وہی زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. تو آپ سیدھا جو ہے اگر آپ اس نصاب پہ پورے اترتے ہیں آپ قربانی کریں، ورنہ خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، تیرا بنانے والا تجھ سے بہتر تجھے جانتا ہے. شیخ سعدی کا قول ہے نا کہ تیرا بنانے والا تجھ سے بہتر تجھے جانتا ہے. تو اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ معاملات کو بھی جانتا ہے انسان کے. لیکن اس میں بعد میں یہ کہوں گا کہ اگر پھر بھی کوئی کر رہا ہے خدا کی راہ میں، اور اس کی نیت یہ ہے کہ بس میری خواہش ہے میں خدا کی راہ میں قربانی کروں، قرض کو تو میں خیر اس میں اون نہیں کروں گا کہ قرض لے کے قربانی کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تنگی میں آئے گا. ہاں لیکن اگر پھر بھی کوئی قربانی کر رہا ہے اور اس کے پاس وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، پیسے جمع کر کے اللہ کی راہ میں، تو اللہ قبول کرنے والا ہے قربانی اس کی، اور اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل. کیونکہ دیکھیں خدا سے عبادات کے جتنے پہلو آپ دیکھیں گے اسلام میں، وہ محبت سے وابستہ ہیں، خشوع اور خضوع سے وابستہ ہیں. ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ قربانی کی روح کیا ہے. وہ صرف قربانی کی نہیں، اسلام میں ہر عبادت کی روح جو ہے، ہر عبادت کی روح اخلاص ہے. اخلاص ہے آپ کے اندر، چاہے وہ حقوق اللہ کی عبادات ہوں یا حقوق العباد کی عبادات ہوں. حقوق العباد کی عبادات کیا ہیں؟ بیوی سے حسن سلوک کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق، آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے اخلاقی معیارات کو قائم رکھنا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا.
یہ سبجیکٹ زیادہ وسیع ہے حقوق العباد کا، بے شک، اور اس میں پکڑ بھی زیادہ ہے. پکڑ بھی زیادہ ہے. کیوں؟ حقوق اللہ تو خدا کے معاملات میں ہے، لیکن یہ حقوق العباد جو ہے یہ بندوں سے وابستہ کا ہے، بڑی باریکیاں ہیں اس کے اندر، بڑا معتدل ہو کے انسان کو چلنا پڑتا ہے. تو اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، میں اس میں واضح کرتے چلوں، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سجود کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. اگر ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں اور وہ 2 روپے دے رہا ہے، اور ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور وہ 1000 روپے دے رہا ہے، تو خدا کے نزدیک وہ 10 روپے والا افضل ہے، کیونکہ وہ بڑی جو ہے نا وہ بڑا کوالٹی اماؤنٹ دے رہا ہے. اگر آپ غور کریں، اس کے پاس ہیں ہی 10 روپے. ہاں بالکل ایسا ہی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کہی آپ. تو یہ والی جو تھیم ہے نا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اسی لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا کہ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے اور وہ دل سے کر رہا ہے بہت پیسے جمع کر کے یا اس طرح معاملہ، تو اور اس پہ فرض بھی نہیں ہے پھر بھی کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں اس سے میسج ایک یہ جاتا ہے کہ چلو آپ کے پاس جو ہے آپ نے بڑی خوشی سے کر لی، لیکن آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، اڑوس پڑوس میں یا ارد گرد جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب میسج یہ جا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار مطلب لازم ہے اس طرح کرنا، وہ میسج نہ جائے یا لوگ اس طرح سے نہ کریں. اپنی خوشی سے اگر کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے. ایک تو جو لوگوں کو دیکھ کے لازم سمجھتے ہیں، پہلی بات تو وہ کیا غلطی کرتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ اسلام کے جتنے مسائل یا جتنی باتیں ہیں وہ آپ کو اس کے اسکرپچر سے سمجھنی ہے، نہ کہ کسی فرض سے. ایون اگر میں بھی کوئی بات کہہ رہا ہوں یا کوئی آپ بھی بات کہہ رہے ہیں تو وہ حتمی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث جو بات کہیں گے یا اس کے اہل فن جو بات کہیں گے، اہل علم جو بات کہیں گے، وہی قابل قبول ہے اور انہی کو دیکھ کے عمل کرنا چاہیے. اور اسلام میں کوئی بھی ہمارے لیے دیکھیں اس طرح نمونہ نہیں ہے کہ نمونہ مطلب اس کو دیکھ کے عمل کیا جائے، ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. میں یہ الفاظ زیادہ یوز کروں گا کہ اس کو دیکھ کے عمل کیا جائے. اسی لیے قرآن نے صرف ایک ہی شخص کو جو ہے نا وہ آئیڈیل بتایا ہے اور رول ماڈل بتایا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے بابرکت، مقدس، تمام کائنات سے افضل، تمام عقلوں سے آگے، مابعد طبیعت اور تمام جتنے مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے اس ذات میں. وہ ذات اتنی بلند ہے کہ اس کی تعریفات نہ ہماری عقول کر سکتی ہیں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں. اس کے پاس تمام حل موجود ہیں اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے ہر مسئلے میں جب ہم پھنس جائیں. بس میں مختصر یہی کہوں گا. بے شک بہت اچھی گفتگو کی، اور حقیقی طور پہ جو آپ نے گفتگو کی، حقیقی معنی میں لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں کوئی مسئلے میں اگر ہم آ جائیں تو ہمیں کہاں رجوع کرنا چاہیے، کہاں لوٹنا چاہیے، بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم قرآن و حدیث کی طرف، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت گفتگو کی. بہت شکریہ صدیقی صاحب. اس میں جو نقطے آپ نے بتائے کہ قربانی کی اصل کے بارے میں، کہ انسان کو آپ نے بتایا کہ پیسے سے محبت ہوتی ہے اور اسی پیسے سے ہم جانور اللہ کی راہ میں لاتے ہیں اور پھر اس کو کچھ دن رکھتے ہیں، جس سے ہمیں تھوڑا سا ایک لگاؤ، ایک انسیت ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں پیسہ بھی ہوتا ہے اور ایک انسیت کا بھی پہلو ہوتا ہے، اور اس کو پھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ قربانی کی روح کے بارے میں. تو بہت اچھی گفتگو رہی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم، اللہ حافظ.